پشتو شاعری کے تیسرے بڑے ستون امیر حمزہ خان شنواری 1907 کو ستمبر کے مہینے میں درہ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں ملک میرباز خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک جانب پشتو غزل کو موضوع اور مضمون کے لحاظ سے تغزل کے ساتھ جدید پختون قوم پرستی کا نیا لب و لہجہ عطا کیا، تو دوسری جانب علامت و استعار و تشبیہات اور تراکیب سے بھی روشناس کروایا، جس کے باعث انہیں زندگی میں بابائے غزل جیسے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے کلام میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں طور پر محسوس کی جاتی ہے وہ ہے انسانیت، قومیت اور مظلوم انسانیت سے پیار کرنا۔ ان کی عمر 3 برس سے بھی کم تھی جب ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کی تربیت ان کی سوتیلی ماں نے اس انداز میں کی کہ حمزہ کو کبھی بھی یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ امیر حمزہ خان کو 1913 میں اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ اسکول میں تختی پر سبق لکھنے کی بجائے تصویریں بنانے پر استاد نے اسے ایسی سزا دی جو وہ عمر بھر بھول نہ سکا۔ اس واقعے کے بعد ان کا اسکول سے دل بھر گیا، چنانچہ وہ پڑھائی سے اکثر جی چرانے لگا اور اکثر اوقات اسکول جانے کی بجائے گھر سے قریبی مزار امیر بادشاہ یا اپنی والدہ کی قبر کے پاس قبرستان میں ٹیک لگا کر سو جایا کرتے تھے۔ اسکول سے مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے ان کے والد نے اس کو اسلامیہ کالجیٹ اسکول پشاور کے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اسکول سے بھاگ نہ سکے۔ سیاسی شخصیات میں وہ خان عبدالغفار خان کو محب وطن اور عظیم قومی رہنما کے طور پر پسند کرتے تھے اور ان پر لگائے گئے الزامات کی پرزور الفاظ میں مخالفت کرتے تھے۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی نے ایک موقع پر امیر حمزہ شنواری سے کہا کہ دیکھو جی، یہ یعنی عبدالغفار خان آپ لوگوں کو ہندو بنانا چاہتے ہیں اور تم لوگ اندھوں کی طرح ان کے اشاروں پر چل رہے ہو۔ حمزہ شنواری نے جواب میں کہا کہ جناب، اگر ہندوستان کے دوسرے رہنما ہمیں کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں۔ عبدالغفار خان تو پھر بھی 5 وقت کے نمازی اور ایک کرے پختون مسلمان ہے۔ امین الحسنات المعروف پیر مانکی شریف کے ساتھ تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1951 میں پشتو کے معروف ترقی پسند تنظیم اولسی ادبی جرگہ کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے رحمان بابا کے 204 غزلوں کا منظوم اردو ترجمہ کیا اور علامہ اقبال کی جاوید نامہ اور ارمغان حجاز کا بھی پشتو میں منظوم ترجمہ کیا۔ پشتو زبان کے ارسطو اور جدید پشتو غزل کے بابا امیر حمزہ خان شنواری 87 سال کی عمر میں 18 فروری 1994 کو انتقال کر گئے۔ ان کا یہ مشہور شعر پختونوں میں زبان زد عام ہے، وہی اغیار چی د دوزخ جبدا زب جنت د پختو سرزم۔